بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، ایک ایسا علمی و تاریخی پلیٹ فارم جہاں ہم ماضی کی گہرائیوں میں چھپے وہ واقعات، شخصیات اور حکمتیں تلاش کرتے ہیں جنہوں نے تہذیبوں کے دھارے موڑے، سلطنتوں کو جنم دیا اور انسانیت کی تاریخ پر ناقابل مٹ اثرات چھوڑے۔ آج ہم ایک ایسی داستان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک شخص کی بہادری کی نہیں بلکہ ایک پوری امت کے جاگنے، جڑنے اور اٹھ کھڑے ہونے کی کہانی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب امت شکستہ تھی، دل مایوس، قافلے منتشر اور بیت المقدس قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ لیکن انہی اندھیروں میں ایک نور کا چراغ روشن ہوا، ایک ایسا رہنما ابھرا جو نہ صرف میدان جنگ کا فاتح تھا بلکہ دلوں کا فاتح بھی تھا۔ یہ ہے صلاح الدین ایوبی کی قیادت، اتحاد امت اور بیت المقدس کی تاریخی واپسی کی سنہری داستان کا پہلا باب۔ 12ویں صدی عیسوی، 6 صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی خلافت سیاسی، عسکری اور روحانی طور پر تقسیم در تقسیم ہو چکی تھی۔ یہ بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ۔ عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران جب صلیبی افواج نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو وہ منظر تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک بن گیا۔ شہر کی گلیاں خون سے بھر گئیں، ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال ہوئی اور وہ مقدس سرزمین جو صدیوں سے مسلمانوں کے زیر نگین تھی اب دشمنوں کے قبضے میں تھی۔ سیاسی انتشار، عباسی خلافت بغداد میں محض ایک علامتی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ شام میں سلجوقی امراء ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، ہر چھوٹی ریاست اپنی بقا کے لیے الگ جنگ لڑ رہی تھی۔ مصر میں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور وہاں اندرونی سازشیں عروج پر تھیں۔ فوجی و دینی کمزوری، مسلمانوں کی فوجیں منتشر، قیادت کمزور اور عوام میں وہ ایمانی جوش باقی نہ رہا تھا جو ابتدائی اسلامی فتوحات کا خاصہ تھا۔ صلیبی ریاستوں نے شام، فلسطین اور لبنان کے کئی اہم حصوں پر مضبوط قلعے تعمیر کر لیے تھے۔ وہ صرف قابض نہیں بلکہ منظم اور پراعتماد طاقت بن چکے تھے۔ امت کی نفسیاتی کیفیت، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان دلوں میں مایوسی اور شکست خوردگی گہری جڑیں پکڑ چکی تھی۔ کئی لوگ بیت المقدس کی واپسی کو ناممکن سمجھنے لگے تھے۔ ان حالات میں ایک ایسا قائد درکار تھا جو صرف تلوار نہ اٹھائے بلکہ امت کو اندر سے زندہ کرے۔ اسی تاریک ماحول میں 1137 عیسوی میں تکریت، موجودہ عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب، جو بعد میں دنیا بھر میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کا تعلق ایک کردی خاندان سے تھا جو اپنے تقوی، علم اور شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد ایوب بن شازی اور چچا اسد الدین شیر کو سلجوقی حکومت کے وفادار کمانڈر تھے۔ یہ خاندان بعد میں موصل ہجرت کر گیا جہاں انہوں نے سلجوقی امراء کی خدمت میں اہم مقام حاصل کیا۔ صلاح الدین کا بچپن علم و تقوی کے ماحول میں گزرا۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدا میں انہیں فوجی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر دینی اور علمی مزاج رکھتے تھے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے اور خاموشی سے مشاہدہ کرتے۔ لیکن اللہ نے انہیں ایک تاریخی مشن کے لیے چنا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، تقدیر کے دروازے ایک ایک کر کے ان پر کھلنے لگے۔ 1164 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی نے اپنے تجربہ کار کمانڈر شیرکوہ کو مصر کی جانب بھیجا تاکہ وہاں کی سیاسی کشمکش کا فائدہ اٹھا کر صلیبی اثر و رسوخ کو ختم کیا جا سکے۔ صلاح الدین اپنے چچا کے ساتھ اس مہم میں شریک ہوئے۔ مصر اس وقت فاطمی خلافت کے زیر حکومت تھا جو کمزور ہو چکی تھی۔ اندرونی سازشوں اور سیاسی بحران نے ملک تو مفلوج کر دیا تھا۔ صلیبی قوتیں مصر پر قبضے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ شیرکوہ نے حکمت عملی اور بہادری سے مصر کو صلیبیوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچایا اور فتح حاصل کی۔ کچھ ہی عرصے بعد شیرکوہ کا انتقال ہو گیا اور 1171 میں نوجوان صلاح الدین کو وزارت مصر سونپ دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نوجوان اور نسبتاً غیر معروف شخص ایک عظیم سلطنت کی باغ ڈور سنبھال رہا تھا۔ انہوں نے مصر میں نہ صرف انتظامی اصلاحات کی بلکہ فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور مصر کو دوبارہ عباسی خلافت کے زیر سایہ لے آئے۔ یہ ایک تاریخی سیاسی موڑ تھا کیونکہ اب پہلی بار شام اور مصر ایک ہی روحانی مرکز کے تحت جڑنے لگے تھے۔
صلاح الدین جانتے تھے کہ بیت المقدس کی آزادی صرف میدان جنگ میں ممکن نہیں، اس کے لیے امت کو دل، ایمان، سیاست اور عسکریت میں متحد ہونا ضروری تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے مصر میں عدل و انصاف کو بحال کیا، بدعنوانی کا خاتمہ کیا، فوج کو ازسر نو منظم کیا اور دینی تعلیمات کو فروغ دیا۔ ان کے فیصلوں نے عوام کا اعتماد بحال کیا، لوگ انہیں صرف حاکم نہیں محسن و مصلح سمجھنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک طویل مدتی منصوبہ بنایا، شام اور مصر کو یکجا کرنا، مسلم ریاستوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا، صلیبی ریاستوں کو آہستہ آہستہ گھیرنا، جہاد کی روح کو دوبارہ زندہ کرنا۔ انہوں نے شام، حلب، موصل اور دیگر علاقوں کے حکمرانوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ شروع میں انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اکثر حکمران اپنی طاقت اور حکومت چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے، لیکن صلاح الدین کی نرمی، بردباری اور اخلاص نے آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں جگہ بنائی۔ صلاح الدین کی اصل طاقت ان کی روحانی و اخلاقی شخصیت تھی۔ وہ راتوں کو عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، عام سپاہیوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور میدان جنگ میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے۔ ان کے لباس میں سادگی تھی، ان کے خیمے میں کوئی شاہانہ آسائش نہ تھی۔ وہ اپنی فوج کے سامنے نمونہ بن کر رہتے، اسی لیے سپاہی ان پر جان چھڑکتے تھے اور عوام انہیں ایک اللہ والے رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو صرف جنگ نہ جیتے بلکہ ایمان اور امید واپس لائے۔ صلاح الدین نے یہی کیا۔ انہوں نے دلوں کو فتح کیا، پھر میدانوں کو فتح کیا۔ ناظرین، یہ تھی صلاح الدین ایوبی کی عظیم داستان کا پہلا باب۔ ایک ایسا وقت جب امت شکستہ تھی، مگر ایک نوجوان کے اخلاص اور ایمان نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ میں بڑے معرکے تلوار سے پہلے دل و دماغ میں جیتے جاتے ہیں۔ صلاح الدین نے پہلے قوم کو بیدار کیا، پھر دشمن کو شکست دی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے شام و مصر کو متحد کیا، صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگیں لڑی اور وہ تاریخ رقم کی جسے آج تک دنیا یاد رکھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اگلا حصہ ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہی ہمارے چینل اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اصل معرکہ حطین کی جنگ اور بیت المقدس کی واپسی ابھی باقی ہے۔ اللہ حافظ۔